صدر جمعیت العلماء ہند مولانا ارشد مدنی نے دہلی کے جہانگیر پوری میں انہدامی کارروائی روکنے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم کا خیر مقدم کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ جمعیت العلماء نے سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے مرکز اور ریاستوں کو یہ ہدایت جاری کرنے کی خواہش کی تھی کہ وہ فوجداری کارروائی کے طور پر ملزمین کے خلاف انہدامی کارروائی جیسے جارحانہ اقدامات نہ کریں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے شمال مغربی دہلی کے جہانگیر پوری علاقے میں انہدامی کارروائی کو نشانہ بنا کر کی جانے والی انہدامی کارروائی قرار دیا اور نشاندہی کی کہ بلڈوزرز کے ذریعے مسجد کے سامنے کی دکانیں گرائی گئیں اور مندر کے سامنے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر ایک نیا بلڈوزر جلوس نکالا گیا، مسلمانوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے، غریب کی آہ سے بچنا چاہیے۔ آپ نے مسجد کے سامنے کی دکانیں منہدم کی، مندر کے سامنے کی دکانیں کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ ہدف بنا کر کیا گیا انہدام ہے، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ صدر مجلس نے انہدامی کارروائی روکنے کے سپریم کورٹ کے حکم کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے حکم کے باوجود عہدیدار نہیں رکے، یہ لوگ عوام کو بنگلہ دیشی اور روہنگیا کہہ رہے ہیں، یہ ہندوستانی ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ وہ اس معاملے کا نوٹ لینے اور حکم التوا جاری کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ اگر پولیس نے اجازت نہیں دی تو پھر یاترا کیسے نکالی گئی، کس طرح ان لوگوں کے پاس ہتھیار آئے؟ اگر پولیس روکتی اور ہتھیار ضبط کرتی تو ہمیں یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ صدر مجلس نے کہا کہ بلڈوزر انصار اور احمد پر چلتا ہے، ارجن اور اجے پر نہیں چلتا۔ انصار اگر بی جے پی میں ہو یا عام آدمی پارٹی میں، وہ انصار ہی رہتا ہے۔ یہ انہدامی کارروائی انتقامی انصاف ہے۔ انتخابات آئیں گے اور جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو رمضان میں سڑک پر آ گئے ہیں؟ صدر مجلس نے دہلی میونسپل کارپوریشن کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نظروں میں اگر کوئی مسلم عبادت گاہ ہے تو وہ غیر قانونی قبضہ ہے۔ اگر کسی اہم جگہ کا تعلق اکثریتی طبقے سے ہے تو 1000 بلڈوزر کیوں نہ آ جائیں، روک دیے جائیں۔ سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے الزام لگایا ہے کہ عوامی بہبود کے کاموں کی ضرورت پر سوال اٹھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ضلع کھمم کے چلکور میں اپنی یاترا میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت عوام دشمن پالیسیوں پر سوال اٹھانے والے اپوزیشن لیڈروں کے خلاف آئی ڈی اور ای ڈی کا استعمال کر رہی ہے، جبکہ ریاستی حکومت پولیس کے ساتھ پی ڈی ایکٹ کے مقدمات درج کر کے اپوزیشن قائدین کو ہراساں کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اس یاترا پر عوام کا بہتر رد عمل دیکھا گیا۔ چلکور میں گاؤں کی سرپنچ سندھیا وامسی نے سی ایل پی لیڈر کا استقبال کیا۔ بھٹی وکرمارکا نے عوامی مسائل سے واقفیت کے لیے اس یاترا کا اہتمام کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے حکمراں جماعتوں کے طرز عمل کی شدید مذمت کی اور کہا کہ ایک ذمہ دار اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے وہ جمہوریت مخالف پالیسیوں پر سوال اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے تلنگانہ کی بعض رائس ملز میں بے قاعدگیوں سے متعلق مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی کے الزامات کی مذمت کی اور اسے بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشن ریڈی ذمہ دار مرکزی وزیر ہیں، ان کے الزامات سے تلنگانہ کے عوام کی عزت نفس اور خود اعتمادی کی توہین ہوئی ہے۔ کشن ریڈی نے سول سپلائز کے معاملات کو سمجھے بغیر ایف پی سی آئی کے بارے میں دروغ گوئی سے کام لیا۔ انہوں نے ایف سی آئی کے گوداموں میں تھیلوں کے کم ہونے کے الزامات کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رائس ملوں میں کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کرتا ہے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ کشن ریڈی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر چاول غائب ہوتا ہے تو اس کا بوجھ مرکز پر نہیں، ریاستی حکومت پر پڑتا ہے۔ ہم اس چاول کی وصولی کے لیے سخت قوانین کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ کشن ریڈی مرکزی وزیر پیوش گوئل سے بھی زیادہ تلنگانہ کے عوام کی توہین کر رہے ہیں۔ کرونا کی مشکل گھڑی میں کانگریس کے سینئر قائد و سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے عوام کے ساتھ ساتھ فرنٹ لائن ورکرز صحت کے عملے پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔
سرکاری دواخانوں میں تیمارداروں کے بغیر رہنے والے مریضوں کی مدد کی گئی. ان کے لیے دواؤں، دودھ، محفوظ پینے کے پانی اور غذا کا انتظام محمد علی شبیر نے اپنی ٹیم کے ذریعے کروایا. ساتھ ہی سلم علاقوں پر بھی انہوں نے خصوصی توجہ دی. کاماریڈی حلقے کے بشمول کاماریڈی ضلع کے سلم علاقوں کے کئی خاندانوں کی لاک ڈاؤن میں مدد کی گئی جو مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے تھے. ایسے خاندانوں کی بھی مدد کی گئی جو حکومت کی مدد نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھے. ان میں چاول، گیہوں، پھلی کا تیل اور دیگر ضروری 32 اشیاء پر مشتمل کٹس تقسیم کیے گئے. اس کے لیے 5 یا 6 موازات کا ایک زون بنایا گیا اور ہر گاؤں کی بنیاد پر ضروری اشیاء، دوائیں وغیرہ تقسیم کی گئیں. ہر منڈل کے 3 زونز کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مدد کو یقینی بنایا گیا. بھکنور منڈل میں 7 دیہاتوں کو نرسز، آشا ورکرز، صحت کے عملے کے لیے ضروری اشیاء کی کٹس فراہم کی گئی. اس موقع پر محمد علی شبیر نے کہا کہ کووڈ کی روک تھام کے لیے حکومت نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہے. وزیر اعلیٰ کی نامناسب منصوبہ بندی کی وجہ سے عوام کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. ٹی آر ایس کے 27 اپریل کو ہونے والے پلینری سیشن کے انتظامات کے سلسلے میں رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے خیرتآباد حلقے کے ٹی آر ایس کے تمام کارپوریٹرز، ٹی آر ایس کے قائدین اور کارکنوں کا اجلاس منعقد کیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ پروگرام کامیاب رہے گا. اس سیشن میں وزیر اعلیٰ کا شاندار استقبال کیا جائے گا. انہوں نے وزیر اعلیٰ کی دعوت افطار کا بائیکاٹ کرنے اپوزیشن کانگریس کی اپیل سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اپوزیشن غیر ضروری باتیں کر رہی ہے. انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کو سنہرے تلنگانہ میں تبدیل کیا گیا ہے. گزشتہ 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے دعوت افطار کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا. ریاستی حکومت کی جانب سے مساجد میں غریبوں میں کپڑوں کی تقسیم کا کام کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن اندھی بن کر گھوم رہی ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جی ایچ ایم سی سیری لنگمپلی ٹاؤن پلاننگ ایگزیکٹو انجینئر نرسمہا رائلو کے مکان کی اے سی بی نے تلاشی لی. اے سی بی کی ٹیم آج ان کے مکان پہنچی اور تلاشی کا آغاز کیا. آمدنی سے زائد اثاثہ جات رکھنے کے الزام میں یہ تلاشی لی گئی. موسارام باغ میں واقع ان کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ داروں کے مکانات کی بھی تلاشی لی گئی. گھر سے گودام کے لیے جانے کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں ایک نوجوان برسر موقع ہلاک ہو گیا. یہ حادثہ کشت باغ، اسد بابا نگر میں افطار سے عین قبل پیش آیا. اس نوجوان کی شناخت 22 سالہ شیخ سہیل کے طور پر کی گئی ہے. وہ حسن نگر میں گودام پر کام پر جا رہے تھے کہ ایم جے پیلس کے قریب رانگ سائیڈ آنے والی بائک نے ان کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں وہ برسر موقع ہلاک ہو گئے. ان کے والد ذاکر نے میڈیا کو بتایا کہ سہیل ان کے اکلوتے فرزند تھے اور حالت روزہ میں تھے. ان کی شادی 6 ماہ پہلے ہوئی تھی اور وہ حسن نگر کے ایک گودام میں کام کرتے تھے. پٹیل پان پیلس کا افتتاح حضرت الحاج سید شاہ حسام الدین قادری صاحب برادر سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ عبدالعزیز قادری شہید بغداد رحمۃ اللہ علیہ ظہیر آباد کے ہاتھوں عمل میں آیا. افتتاح کے موقع پر مہمان خصوصی نے خصوصی دعا کی. اس موقع پر سید فرحان قادری بغدادی، محمد نظام الدین پٹیل اونر، سید تاج الدین، حافظ محمد علیم الدین، امام و خطیب مسجد نمرہ گلشن نگر، محمد سیف الدین پٹیل کے علاوہ دوسرے موجود تھے. کورونا وائرس کی چوتھی لہر دھیرے دھیرے ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ ریاست میں کووڈ-19 کے کیسز میں 4 تا 6 ہفتوں کے اندر اضافے کا امکان ہے. انہوں نے کہا کہ فی الوقت ریاست میں روزانہ 20 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی نئی لہر کے باوجود شادی بیاہ کے تقاریب اور دوسرے پروگرام حسب معمول جاری رہ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ دہلی کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اتر پردیش میں بھی حالانکہ کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے لیکن سوائے ماسک کے لزوم کے دوسرے تمام پروٹوکولز ہٹا دیے گئے.
कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी श्रवण ने रियासती वजीर के.टी. रामाराव से कहा कि वो अवामी मसाइल पर बातचीत करें। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से आवाम के मसाइल और परेशानियां कम नहीं होती। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रवण ने कहा कि महंगाई के लिए दोनों बीजेपी और टीआरएस हुकूमतें जिम्मेदार है। उन्होंने हिमायत सागर उस्मान सागर से मुतालिक जियो 111 की मनसूखी पर तनकीद की और कहा कि इससे माहौलियात को संगीन खतरा लाक हो सकता है। हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजह की शहादत के सिलसिले में जुमा 22 अप्रैल को शामीनार से मस्जिद इमामिया जामबाग दारुशफ़े तक एक जुलूस निकाला जाएगा। सिटी पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर वसी तरह इंतजाम किए और बाज़ रास्तों पर ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया जाएगा। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी ने कहा है कि खानगी कोचिंग सेंटरों की जानिब से मनमानी फीस की वसूली की शिकायत का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सिफारिश पर हुकूमत ऐसे इदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि 80,000 जायदादों को मरहलेवार अंदाज में पुर किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों में कोई उलझन न हो सके। वज़ीर तालीम ने बताया कि रियासत की 6 जामियात में मुसाबक़ती इम्तिहानात के लिए कोचिंग का इंतज़ाम किया गया है। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने गोल्डन पैलेस फंक्शन हॉल में एक मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान, वजीर-उज़्ज़मा सिद्दीकी, मोहम्मद बदरुद्दीन, स्वामी यादव और दूसरे भी मौजूद थे। कैंप में दवाखाना उस्मानिया और दूसरे सरकारी दवाखानों के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया और मरीजों को दवाएं तजवीज़ की। तेलंगाना में गर्मी की लहर जारी है। दोनों शहरों में जुमेरात को सहपहर अगरचे के बाद इलाकों में बूंदाबांदी हुई और जिससे माहौल खुशगवार हो गया। लोगों ने राहत की सांस भी ली। महकमा मौसमियात ने बताया कि रियासत भर में गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक जा पहुंची है। इंटरमीडिएट साल 2022 के इम्तिहानात के लिए 5,000 जुर्माने के साथ फीस दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने बताया कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 6 मई था 24 में मुनक़िद होंगे। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी मैट्रिक के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 23 और 28 मई के दरमियान ये इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। हैदराबाद की पुलिस ने युगांडा की खातून की तरफ से चलाए जाने वाले एक हाईटेक सेक्स रैकेट का बेनकाब किया है। बताया जाता है कि इस खातून के ग्राहकों की फहरिस्त में कई वीआईपीज़ के नाम शामिल हैं। ग्राहकों को एक मखसूस कोड दिया जाता था जिसे वो एक ऐप के जरिए इस्तेमाल करते हुए लड़कियों के राब्ते में आ सकते थे। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के इक़दाम का आगाज़ करने और उसकी कामयाब अमल आवरी पर तेलंगाना के ज़िले कुमारभीम आसिफाबाद को अवार्ड मिला है। जिला कलेक्टर राहुल राज को दिल्ली में मुनक़्क़दा एक तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवार्ड पेश किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र और दूसरे भी मौजूद थे।